السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم اپنا دوسرا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اس میں ایک کتاب کے مطابق تشکیل پاکستان۔ اچھا، باقی بات سے پہلے ایک اہم ترین بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ بچے جب اس کی وضاحت کرتے ہیں یا تشریح کرتے ہیں تو تشکیل پاکستان کو تخلیق پاکستان کے معنی میں لیتے ہیں کہ اس کا بننے کا عمل کیا تھا، اس کے مرحلے کیا تھے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تشکیل پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاکستان کے بننے سے قبل کون سے ایسے حالات تھے جس نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ہم ایک علیحدہ وطن یا مملکت لیے بغیر جینے کے تقاضے اسلام کے مطابق پورے نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز کہ میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی پوائنٹس بنوائے تھے اور اب بھی یہی کریں، یا پیراگراف کو دیکھ لیں، مطلب ہر پیراگراف میں نیا پوائنٹ ہوتا ہے، لیکن اگر اس میں ایک جگہ زیادہ پوائنٹ ہیں تو آپ نے ان کو بھی علیحدہ یہ باریک کر کے الگ لکھ لیں، وہ آپ کے سامنے رہیں۔ یہ اس قسم کا سبق جو بظاہر آسان نظر آتا ہے، لیکن جب آپ اس کو ریوائز کرنے بیٹھیں گے تو آپ کا ذہن بالکل صاف ہوگا اور آپ کو بالکل یاد نہیں آئے گا کہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے۔ تو تشکیل کا مطلب بناوٹ ہے، لیکن بناوٹ سے پہلے ہم نے وہ پچھلے تمام عرصے کو محمد بن قاسم کے آنے کے بعد سے یہاں کیا حالات رہے، کون کون سی تحریکیں چلیں، اس سب کو ہم نے دیکھنا ہے، اور ان حالات نے بتدریج آہستہ آہستہ مل جل کر مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ یہاں ہم ہمیشہ سکون اطمینان سے نہیں رہ سکتے، نہ ہی اسلام پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ تو ہندوستان میں اسلامی مملکت اورنگزیب کے بعد بھی قائم رہی، لیکن ہماری حکومتوں کی سطوت، طاقت، جاہ و جلال، یہ سارا کچھ 19ویں صدی کے ساتھ ہی زوال پذیر تھا۔ اور جب 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے تو یہاں کے بعض سمجھدار ہمارے علماء کو یہ خیال آیا کہ مطلب معاشرتی اصلاح کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ ہے، بصورت دیگر مسلمان آہستہ آہستہ بالکل اسلام سے دور اور نابلد ہو جائیں گے۔ تو سب سے ابتدائی کوشش جو ہمارے معاشرتی اور مذہبی احیاء اور اصلاح کی نظر آتی ہے، شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کی علم دوست کوششیں، جس سے کہ مذہب یہاں بیگانہ ہوتے ہوتے دوبارہ سے ہماری زندگیوں میں داخل ہوا۔ اس سے آگے آتے ہیں سید احمد شہید بریلوی۔ میں نے شہید کا لفظ پہلے استعمال کر دیا، نہیں، انہوں نے سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد اور مطلب مسلح اور تحریک کے ساتھ یہ ان لوگوں نے شروع کیا ہے، اور 7000 مجاہدین کے ساتھ پشاور تک گئے ہیں، حکومت بھی قائم کی، لیکن غداروں نے سکھوں کے ساتھ مل کر، یہ ذہن میں رکھیے مسلمانوں کو ہمیشہ جہاں بھی جس وقت بھی ناکام کیا غداروں نے، ہمارے اپنے لوگ جب فریق مخالف سے جا ملے تو پھر تو ہمارے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور یہ رہنما بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہوئے، مطلب یہ کہ مسلمانوں کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں برباد ہو گئی، یہ تحریک بھی ختم ہوئی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بہار کے اندر ایک علاقہ ہے، فرائضی تحریک شروع ہوئی۔ اس کا مطلب بھی مسلمانوں کی زیادہ تر معاشی اصلاح اور امداد تھا۔ اب آگے آ جاتا ہے 1857 کا مرحلہ عظیم، جس نے ہندوستان کے اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حالات مکمل طور پر بدل دیے، بلکہ تہو بالا کر دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں کو تو یوں سمجھیں کہ آسمان سے زمین پر آ رہے، 1000 سالہ ہماری
حکومت گئی اس کے بعد اتنی ابتری کہ سیاست، معیشت، معاشرت، مذہب، زبان، کوئی چیز اخلاقیات ہمارے اندر باقی نہ رہی. اس قدر یہ بڑا ہماگیر زوال تھا. اور حکومتی طور پر، حکومتی سطح پر انگریزوں کی طرف سے آپ دیکھیں تو اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے، اور یہاں تک کہ ہماری مغلیہ دور کے اندر فارسی زبان سرکاری تھی، فارسی زبان کو دیس نکالا دے دیا گیا، خارج کر دیا گیا، اور مسلمانوں پر دباؤ ہر لحاظ سے بڑھتا ہی چلا گیا. ان ناگفتہ حالات میں ایک اور شخصیت اٹھی جن کو ہم سر سید احمد خان کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو سید احمد خان نے مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا. باقی بھی ان کی بہت ساری تصانیف ہیں، بہت سی سائٹس پہ ان کی کوششیں ہیں. ان کا مین رسالہ تہذیب الاخلاق، جس نے نچلی سطح پر مسلمانوں کے اندر آ کر ان کی معاشرت کو بہت حد تک سنوارنے کی کوشش کی، کیونکہ سر سید احمد خان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلمانوں کو زیور تعلیم سے آشنا کیے بغیر ہم کسی اور طرح سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں اس حکومت کے ساتھ کوئی بھی بات کرنی ہے، کوئی بھی حق لینا ہے، یہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو سب سے پہلے ان کی تحریک یا تحریک علی گڑھ، یہ تعلیمی مساعی تھی، شروع ہوئی، اور اس کے بعد اس میں ہر قسم کی کوشش بھی شامل تھی. تو 1877 میں یہ تحریک کے نتیجتاً علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، اور وہ تقریباً 30 سال، 3 دہائیاں مسلمانوں کا مرکز رہا ہندوستان کے اندر. اور اس وقت جب کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے وسائل بالکل بھی نہیں تھے، ہر طرح سے پسے ہوئے تھے، لیکن جا بجا جلسے کر کے مسلمانوں کی جیبوں میں پیسہ جو نہیں تھا وہ بھی نکلوایا گیا، کیونکہ ادارے فنڈ کے بغیر تو نہ بنتے ہیں نہ چلتے ہیں. تو یہ کام بھی باقی کاموں کے ساتھ بنیادی طور پر جاری تھا. اور اس کے ساتھ لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم ہوا. سر سید احمد خان نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، غور کریں ایجوکیشنل کانفرنس، یعنی اس وقت سب سے زیادہ ہمارا زور مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کرنے پر ہے، کیونکہ ہندوؤں نے فارسی اور اردو کو آؤٹ کر کے بھاشا زبان رائج کرنے کا کام شروع کر دیا تھا. اور اس کے بعد آگے آتے ہیں 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی، جس سے سر سید احمد خان نے اور ہمارے سمجھدار رہنماؤں نے یہ جان لیا کہ مسلمان یوں بے سمت نہیں رہ سکتے، اب ہمیں بھی ایک جماعت کی ضرورت ہے. ہم بھی مجموعی طور پر اپنے آپ کو کسی بھی جگہ پر، کسی بھی میدان میں حکومت کے سامنے من حیث القوم پیش کر سکیں، اپنے آپ کو منوا سکیں، حقوق لے سکیں. اس وقت میں سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند کتاب لکھی، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. ان سب کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اور انگریزوں کے درمیان، حاکم اور محکوم کے درمیان جو شدید قسم کی غلط فہمی اور ناراضگی ہے، اس کو دور ہونا چاہیے، یہ ہمارے حق میں نہیں ہے. تو ان کتابوں سے کافی حد تک ان کے مقاصد حاصل ہوئے. اچھا، سر سید احمد خان کی ایک بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلص لوگوں کا گروہ عطا کیا، جو پہلے 2-4-10 تھا، تو بعد میں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچا. اور میں بہت فخر سے کہتی ہوں کہ سر سید احمد خان کی تعلیمی یافتہ نسل نے آگے چل کر پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو تحریک چلی، اس کا یہ ہراول دستہ بنے. اگر یہ ہمیں تعلیم نہیں دلاتے تو پتہ نہیں ہمارے کیا حالات ہوتے. تو ان میں محسن الملک، وقار الملک، مولوی حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ، شبلی نعمانی، یہ سب لوگ اس میں شامل تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے.
تو تحریک علی گڑھ کے بعد ایک روایت سامنے آ گئی. شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا. دیوبند میں علماء نے قدیم طرز کی درسگاہ بنائی. یہ سب ہماری تعلیمی مساعی میں شامل ہیں کوششیں. اس کے بعد ایک عظیم شخصیت جس نے اس صدی میں مسلمانوں کے علوم و افکار پر عمل پر سب سے زیادہ اثر ڈالا، علامہ محمد اقبال. اقبال نے جو نظریہ پیش کیا خودی، اس کی بنیادی چیزیں ہیں ضبط نفس، نیابت، اطاعت. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ یہ تینوں مراحل اور منازل طے کرتا ہوا خودی کی تربیت میں اور تکمیل میں انتہائی بلندی تک پہنچ سکتا ہے. اور اس کا ذریعہ کوئی اور نہیں، مذہب اسلام. یعنی توحید پر پورا ایمان، رسالت پر، سنت کی تقلید، قرآن کا مطالعہ، تعلیمات کی پیروی اور رجاعیت پسندی. یعنی غم اور مایوسی اس وقت ہمارے لیے زہر قاتل تھے. اس سے آگے آ جائیے. اب مسلمانوں کی اور تحریک میں اور ہندوستان کے حالات میں کچھ تیزی آ رہی ہے، کیونکہ اس دور میں یہ ہندوستان کے علاوہ عرب ممالک بھی، بہت سارے ممالک دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں برطانیہ اور فرانس کے نوآبادیات بن چکے تھے اور جا بجا بہت سی آزادی کی تحریکیں اٹھ رہی تھیں. یعنی مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی تھی اور یہ بات خوش آئند تھی. اچھا، ہم اپنے انڈیا کے مطابق دیکھتے ہیں کہ تقسیم بنگال 1905 میں تحریک چلی. مسلمانوں کا فائدہ تھا، تقسیم بنگال ہوئی تھی، لیکن ہندوؤں نے تحریک چلا کر اس تقسیم کو ختم کرا دیا. مختصر مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے وسائل مسلمانوں پر خرچ ہونے کی وجہ محنت یہ کرتے تھے، خرچ ان پر ہوتا تھا، قابض وہ تھے. تو 1911 میں تقسیم بنگال منسوخ کر دی گئی. اس کے بعد کانگریس اور لیگ میں ایک پہلا موقع ہے کہ جب کانگریس اور مسلم لیگ نے سمجھا کہ شاید ہم اکٹھے کوشش کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت ان کے لیڈروں میں اخلاص باقی تھا، تو میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ عمل میں آیا. میثاق لکھنؤ کے بعد اسی دوران 1919 میں برطانوی حکومت نے ترکی میں خلافت عثمانی کے حصے بکھرے کرنے شروع کر دیے. ہمارے یہاں اپنے ترک بھائیوں کی مدد کے لیے، خلافت کے بچاؤ کے لیے عدم تعاون کی تحریک اور تحریک خلافت شروع ہوئی. لیکن جب مصطفیٰ کمال اتاترک نے خود سے خلافت کو ختم کر دیا، مسلمانوں کے اندر انڈیا میں بہت زیادہ مایوسی پھیلی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. تو ٹھیک بچے، یہ ابھی آدھا ہوا ہے، باقی ہم کل کریں گے.